السلام علیکم ناظرین، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنی گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کر یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسے کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ حاصل کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنی سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنی گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔